ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے ہمارے اس ٹرانسمیشن کے سب سے اہم ترین سیگمنٹ کا۔ جی ہاں، اس میں علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک اسپیسیفک ایک ٹاپک پر بہت ہی کمال کی گفتگو ہوتی ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تعارف قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور میں انٹروڈکشن کروا دوں ہمارے معزز علماء کرام کا۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور دیگر ہمارے دو بڑے پیارے ثناخواں حافظ محمد احسن قادری اور سید محمد انس قادری تشریف فرما ہے۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا موضوع بہت اہم ہے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے اور جس میں کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے، جو کتاب سرچشمہ ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، جو میرے آقا رحمت دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اس رب عظیم عز و جل کا بے مثال کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ پاک پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، اور شرک و کفر اور نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف، جی ہاں، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات و انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں سے نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ پاک کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کئی نام ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں۔ ان میں سے 6 نام یعنی مشہور نام یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ محترم ناظرین، یہ قرآن پاک کا مختصر تعارف ہے۔ تفصیلی تعارف انشاءاللہ ہم علماء کرام سے سنیں گے۔ آج کا پروگرام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کریم کے بارے میں بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا جہاں کی سب معلومات ہے مگر نہیں پتہ تو قرآن کریم کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو پھر چلیے علماء کرام کی جانب چلتے ہیں اور قرآن کریم کے بارے میں اہم معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے علماء کرام سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا ابتداً آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن مجید چونکہ 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے نازل ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع تو نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق انداز میں وہاں کاغذوں پر اور پتھر کی تختیوں وغیرہ پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم ایک جگہ کتابی صورت میں کیسے جمع ہوا، اور اس بارے میں میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا عظیم کلام ہے،
کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت باہرہ کی کامل دلیل اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے اصل اور سب سے عظیم معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کو اگر آپ دیکھیں تو زمانہ عرب کے اندر وہ لوگ جو زبان و بیان کے اندر مہارت اور کمال رکھتے تھے وہی قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے سر نگو نظر آتے ہیں، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اصل زبان کے جس زبان و بیان میں قرآن مجید نازل ہوا، ایک تو وہ باتیں ہیں جو خبریں قرآن نے دی ہیں، جو حالات کو بیان کیا۔ زمان جاہلیت کے اندر تو وہ عقل اور وہاں تک تو ان کی رسائی نہیں تھی، بلکہ ان کو صرف زبان و بیان کے اندر بہت زیادہ شغف تھا، خاص طور پر جس لہجے میں بات کی گئی ہے، جس مفہوم میں بات کی گئی اور زبان کی جو حلاوت ہے، جو طرز ہے، وہ یقیناً زبان سے گہرا تعلق رکھنے والا شخص ہی جانتا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم ایک ایسا انقلابی کلام ہے کہ اس نے عرب کے اندر ایک ایسا انقلاب بپا کیا کہ شعراء عرب کے اندر جو قدیم شعراء ہے، جس میں ایک بڑا نام لبید کا بھی آتا ہے، جو زمانہ جاہلیت کے اندر جس کے کلام کا ایک بہت بڑا نام تھا اور اس کے قصائد جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر باقاعدہ چسپاں کیے جاتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی آیات کو جب اس نے دیکھا تو وہ دار اسلام میں شامل ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم ایک انقلابی کلام ہے، اپنی فصاحت کے اعتبار سے، اپنے بلاغت کے اعتبار سے، اپنے انداز بیان کے اعتبار سے اور حقائق کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور نہ یہ کوئی سائنسی علوم کی کتاب ہے، یہ کامل ہدایت کی کتاب ہے۔ جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، قرآن کریم فرقان حمید ان تمام مضامین پر بحث کرتا ہے اور انسان کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا، آپ کا یہ سوال کہ اس کو مرتب کس طرح کیا گیا اور معاملات کیا تھے، تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اکثر روایت کے مطابق 23 سال تک قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ حالات و بیان کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم لوح محفوظ پر اترنے کے بعد، اس کے بعد حالات و بیان کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، مشرکین کے طنز کے حوالے سے اور ان کی تشرفی کے لیے اور اسلام کے حوالے سے جو حوادثات اور جو معاملات آ رہے ہیں اس میں مکمل نگہبانی اور اس میں ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کلام کو نازل فرمایا۔ بے شک 23 سال کے عرصے میں یہ محیط تھا۔ حضور کے دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار نے اپنے دور مبارکہ کے اندر یہ حافظ صاحب اس کو مرتب کرانا شروع کر دیا تھا، مانا کہ یہ ایک کتابی شکل میں کمپائل نہیں ہوا، لیکن اس کو لکھا ضرور گیا اور یہ بہت آسان تھا۔ دیکھیں کسی بھی علم کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو لکھ لیجئے یا اس کو آپ محفوظ کر لیجئے۔ عرب تو حافظے کے اندر حافظ صاحب ضرب المثل ہے، یعنی ساری دنیا اپنے اعتبار سے گونگی ہے۔ اہل عرب وہ ہیں کہ اگر آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں اور جاہلیت کی اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک عام شخص کو بھی کئی 100 اشعار یاد ہوتے تھے، وہ اس قدر زبان و بیان پر گرفت رکھتا تھا۔ تو ایک تو قرآن کریم فرقان حمید کا نزول ایسے زمانے میں ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا حافظہ اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہے، اور پھر دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے ساتھ نور الانا نور، اس میں مزید تازگی اور شگفتگی پیدا ہو چکی ہے، جو سرکار کریم کی تو ایک نظر ہی اس صحابی کو مقام احسان اور بلندی پر پہنچاتی ہے۔ تو تقویٰ و طہارت، ایک تو فطرتی طور پر حفظ ان کے اندر ہونا اور طاقت حفظ کا آنا، اور دوسرا یہ کہ صحبت تقویٰ کی وجہ سے اس کی تاثیر کا 100 گنا زیادہ بڑھ جانا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، تو یہ قدرت نے یہ ایک معاملہ اس امت کے ساتھ فرمایا۔ پھر حضور سید عالم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کو حضور علیہ السلام نے لکھوایا صحابہ اکرام کو۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مہاجرین تو سارے لکھتے آئے ہیں اور وہ حفاظ ہیں کثیر تعداد میں، لیکن آپ مدینہ منورہ میں دیکھیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت ابی بن کعب سید القرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے گویا کہ کاتبین وحی میں سے ہیں، جیسے زید بن ثابت ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں، اور یہ شیخین تو ہیں اور یہ تمام خلفاء راشدین، ان کا تو شمار اس میں صف اول کے اندر ہوتا ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ذات آتی ہے کہ آپ نے گویا کہ تحریر کے سلسلے کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شامل رکھا، اور تو سرکار کے دور مبارکہ کے اندر اس کو تحریر کر دیا گیا، لیکن کمپائل نہیں کیا گیا۔ اگر ذہن میں سوال اٹھے کہ جناب کمپائل کیوں نہیں کیا گیا، تو وہ صورت بنتی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو قرآن کا مسلسل نزول ہو رہا تھا۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ التوبہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ یہ بیک وقت حافظ صاحب حضور کے سینے پر اتر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ قرآن کے عنوان کو اگر ہٹا دیں، یعنی جو کہ کس سورت کے ضمن میں یہ آیت آ رہی ہے، یہ مائدہ ہے یا نساء ہے یا آل عمران ہے،
اس کے اگر عنوان کو اگر آپ ہٹا دیں تو میں اور آپ کیسے فرق کریں گے؟ قرآن تو عربی زبان میں ایک لہجے میں، یہ تو حضور سید عالم کو پتا ہے کہ جناب جو آیت اتر رہی ہے یہ کس صورت کے ضمن میں رکھی جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات پڑھاتے اور فرماتے ہیں اس کو نساء میں لکھ دو، اس کو آل عمران میں لکھ دو، اب جو میں پڑھوں گا اس کو مائدہ میں لکھنا، اب جو میں پڑھ چکا ہوں اس کو توبہ کے اندر لکھ دینا۔ تو ایک وہ کہ قرآن کے نزول کا سلسلہ ہو رہا ہے، ناسخ و منسوخ کا سلسلہ اس میں گویا کہ قرات کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے وہ بھی ساتھ میں جاری ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کے دور میں کتابی شکل میں دینے کا کوئی ایسے حالات اور قرینہ نہیں ہے، لکھا دیا گیا ہے، حفظ سب کو کرا دیا گیا، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر کمپائل کی شکل دے دینا یہ صورتحال قرینہ بن نہیں رہا، کیونکہ نزول ہو رہا ہے۔ بعض آیات احکام کے اعتبار سے منسوخ ہو رہی ہے، بعض قرات کے اعتبار سے ہو رہی ہے، بعض میں توضیح آ رہی ہے، بعض آیات گویا کہ اتر جو رہی ہے اب اس کی تکمیل نہیں ہوئی، مثلا 50 آیات اتر گئی ہے تو اب دوسری صورت کی آیات شروع ہو گئی، لیکن اس کی ابھی آگے مزید باقی ہے۔ تو گویا کہ حالات ایسے ہیں کہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے بالکل آپ اینڈ کر کے لاک کر دیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں، میں آخری بات یہاں پر عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، یہ نزول قرآن کے علماء نے لکھا ہے کہ 21 دن، بعض نے لکھا 7 دن، بعض نے لکھا 3 دن، اور وہ جتنے بھی دن یعنی قرآن کی تکمیل حضور کے سینہ مبارکہ پر قرآن کے مکمل ہونے کے بعد جتنا بھی وقت جو ملا ہے وہ جو وقت تھا وہ مرض وفات کا تھا، یعنی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر گویا کہ وہ تقاضہ بشری سے وہ مرض موجود تھا، یعنی بخار کا آ جانا۔ تو یہ حالات ہی اس قسم کے نہیں بن پا رہے ہیں کہ جس کے اعتبار سے قرآن کو کمپائل طور پر ایک جلد کی شکل دی جائے، اس لیے یہ آگے سلسلہ پھر امت کو تفویض کیا گیا اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتب فرمایا۔ انشاءاللہ میں آگے اس کی توضیح عرض کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے قبلہ شاہ صاحب نے بتایا کہ بھائی کیا وجوہات تھی کہ اس وقت کتابی شکل میں نہیں آیا اور پھر بعد میں کس انداز سے اب ہوا، اس پر بھی کلام ہونا ہے، تو بس اسی طریقے سے جڑے رہیے گا۔ قبلہ مفتی سمر عباس صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک طرف تو آتا ہے کہ بھائی 23 سال میں حالات و واقعات کے حساب سے نازل ہوا، اور ایک طرف آتا ہے کہ قرآن پاک کی جو نزول قرآن کی جو رات ہے وہ شب قدر ہے، تو یہ دونوں باتوں میں کس طرح موافقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر عوامی بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کر ان کی تصحیح کر لے۔ اگر اپنے عقل کے ترازو پر کمرے میں بیٹھ کر جیسے بعض کوٹھے والی سرکاریں کر رہی ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور کئی اوروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب ایک چیز پڑھتے ہیں نا تو وہ اسی چیز کو عوام میں اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ آج تک تمہیں کسی نے بتایا تو یہ میں بتا رہا ہوں۔ اب علماء نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید برہان رشید، اس کو ایک اور اینگل سے میں سمجھا رہا ہوں۔ پہلی وحی جو آ رہی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اور یہ بعض مایوس مفکر کہتے بھی ہیں، یتیم العلم یہ کہتے بھی ہیں کہ یار دیکھو قرآن مجید نازل جب ہوا تو اس وقت تو اقرأ بسم ربک، اور قرآن جو ہمارے سامنے ہے تو اس میں دیکھے تو شروع میں الحمد ہے۔ اب اس کا وہ عوام کے اندر ایک ایسی تشکیک پیدا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ کتاب ہدایت سے بھی پیچھے ہو رہے ہیں۔ اب اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہونے یہ جو کتابی صورت میں ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب قراءت۔ ترتیب نزول یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی وحی، پہلی آیت وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہی ہے۔ اور جو ترتیب تلاوت ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر جیسے حضرت شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ جو ترتیب تلاوت ہے یہ بھی میرے محبوب پاک نے خود بتلائی کہ یہ سورت ہے اس میں یہ آیت رکھو، یہ سورت ہے اس میں یہ آیت رکھو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ تو اس تعارض کو یوں اٹھایا گیا کہ ایک ہے ترتیب نزول، اس اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ پہلی۔ ترتیب قراءت جو آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی جس پر امت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، وہ یہ ہے کہ الحمد سے قرآن شروع۔ تو اب جب یہ بات سامنے آئی تو پھر عوام کے ذہن میں اچھا یہ بات تھی، اس کو یوں سمجھنا تھا۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ قرآن مجید ایک رات میں آیا، اور ظاہر سی بات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ بھی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو حقیقت حال ہے ہمارے سامنے
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید 23 سالوں میں آیا، تو اب عوام تو پریشان ہوگی نا، اور جو مایوس مفکر ہیں پھر وہ یہاں سے ایسا غلیظ نکتہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نکتہ کبھی اوپر ہوتا رہتا ہے کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے، عوام کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اللہ رب العزت نے یہ جو برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس میں نازل فرما دیا تھا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر۔ تو یہ مطلب ہوا کہ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اب یہ جو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا کہ اتنا حکم، اتنا واقعہ، اتنی بات، وہ واعظ و نصیحت کی ہو، وہ ذکر الہی کی ہو، وہ فکر الہی کی ہو، وہ جنت کی ہو، وہ دوزخ کی ہو، یا انبیاء کے قصص ہوں، یا پھر اس کے علاوہ احکام ہوں، یا اعتقادیات ہوں، یا اخلاقیات ہوں، یا معاملات ہوں، جتنا رب چاہتا تھا اتنا محبوب کریم کی طرف حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر یہ 23 سالوں کے عرصے میں ہوا، یہ 23 سالوں میں نازل ہونے کا مطلب ہے۔ اچھا، اس میں بھی حکمتیں ہیں، حضرات علماء نے یہ حکمتیں لکھی ہیں اور بڑی ہی کمال کی حکمتیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، پہلے جتنے انبیاء کو صحائف عطا کیے گئے وہ کتابی صورت میں مل جایا کرتے تھے، خود ان کو پڑھنا پڑتا تھا اور خود ان کو آگے بتانا پڑتا تھا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی باری آئی تو آپ کو جو وحی عطا کی گئی وہ پڑھ کر آپ کو عطا کی گئی۔ لکھے ہوئے میں اور پڑھے ہوئے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک بات بھی حضرات علماء کرام نے لکھی اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء کو جو کتابیں عطا کی گئیں وہ صحائف کی صورت میں، اور ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو پڑھ کر عطا کیوں؟ فرمایا کہ اس وحی کو اتنا مفصل اور جلی انداز میں پیش کرنا تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ کافی و وافی و شافی رہے، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ تو یہ وحی کا پڑھ کر جو عطا کیا جانا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل بن رہی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو چاہیے بھی ایسا تھا کہ وحی ایسی ہو جو بالکل ظاہر و باہر ہو، اس کا جو بھی حکم ہو وہ سب کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ اور اس قرآن کی پہلی اور اصلی تفسیر اور حقیقی اس کا جو مفہوم، اس کی جو روح ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے سے امت کو عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے قرآن مجید ایک رات میں نازل ہونے کا، اور یہ مطلب ہے 23 سالوں میں، اور یہ جو پڑھ کر عطا کیا گیا اس میں آسانی ہی آسانی ہے اور ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ ویسے بہت ساری حکمتیں اور ہیں، لیکن یہ جو عوام کے لیے کافی و وافی تھی وہ میں نے عرض کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سلامت رہیے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کہتے ہیں نا بالکل اس کو سمرائز کر کے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قبلہ شاہ صاحب، ایک بڑا اہم ترین سوال ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جامع قرآن ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے جمع کرنے کا اعزاز الحمدللہ آپ کو ملا، اور پھر سیدنا عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں، آپ بھی جامع القرآن، آپ کا تو لقب ہے۔ تو دونوں بزرگوں کا یہ جو دونوں کے حوالے سے بات آتی ہے، دونوں میں کیا فرق آئے گا، یعنی کس طرح فرق کریں گے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اٹھتا ہے کہ دونوں جامع قرآن کس اعتبار سے۔ میں نے اپنی سابقہ گفتگو کے اندر ذکر کیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو باقاعدہ کتابتی شکل عطا فرمائی۔ جی، ابھی حضرت علامہ سمر صاحب قبلہ مدظ ذلہ بھی اس کو بیان کر رہے تھے، اور جو موجودہ قرآن کے اندر ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یہ نہیں کہ صحابہ کا اجماع ہوا اور اس کو لکھ دیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر آپ دیکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ سرکار نے فرمایا آل عمران بقرہ، بلکہ فرمایا بقرہ آل عمران۔ تو یہ ترتیب بھی جو ہے نا یہ ساری توقیفی ہے، یعنی حضور اس میں کسی کا اجتہاد نہیں ہے، قیاس نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا قرینہ، ایسے حالات حافظ صاحب بن گئے تھے کہ قرآن جو اب تک موجود ہے، مثال کے طور پر جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہ کون سی اشیاء تھیں جن پر قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک تو سینوں کے اندر حفظ قرآن تھا، اور حفظ کے ساتھ ساتھ چند چیزیں، مثلا لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کاغذ کہاں تھا تو کیسے لکھا گیا، تو ہم نے کہا کہ یہود کی کتابیں نہیں تھیں، کیا اس زمانے میں کتابیں مرتب نہیں ہوتی، تو وہ کاغذ کہاں سے لاتے تھے؟ تو یہ اس قسم کے مشکوک سوالات ذہن میں نہیں اٹھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ کاغذ کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو عرب کے اندر زیادہ کتابت کے طور پر استعمال ہوتے تھے، مثال کے طور پر ایک ادیم نامی چمڑا، یعنی چمڑا وہ کہ جس کو دباغت کے بعد اس کے اندر کی جھلی کو بالکل
گویا کہ نکالا جائے، اور وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو چمڑے کے ساتھ لگے ہوئے چربی کی جھلی ہوتی ہے اس کو اگر سکھا دیا جائے تو وہ باقاعدہ ایک پینافلیکس کے پیپر کی طرح ہو جاتی ہے، پلاسٹک کے پیپر کی طرح، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو خاص طور پر اس زمانے کے اندر کتابت کے طور پر اس چیز کو لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو لحاف نامی یعنی پتھر جو ہے، جس طرح کچھ زمانہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، آج سے زیادہ نہیں، کوئی 70-80 سال پہلے، تو پتھروں کی تختیاں اسکولوں کے اندر رائج ہوتی تھی اور ان تختیوں کے اوپر کلر کے ذریعے لکھا جاتا تھا۔ تو یہ تحریر کے، یہ کتابت کی جو اشیاء ہیں یہ قدیمی چلی آئی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جو ہے کہ جو کجاوے ہوتے تھے، یعنی جس پر اونٹنی رواج تھا، سفر لوگ اونٹوں پر کرتے تھے، تو اونٹوں کے اوپر جو آپ کی چیئر اور سیٹ اور جو آپ کا کجاوا بنتا تھا تو اس کے بڑے بڑے پتلے تختے لکڑیوں کے بنا دیے جاتے تھے۔ وہ تختے آج بھی آپ دیکھیں، تھوڑا سال پیچھے چلے جائیں تو دیہاتوں کے اندر، اسکولوں کے اندر لکڑی کی تختیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ بالکل کجاوے کے جو بڑے بڑے پھٹے تھے، یعنی جو تختیاں تھیں، یہ اس پر موجود تھی۔ ہوا یہ ہے کہ اگر ہم اتقان دیکھتے ہیں اور احادیث کو دیکھتے ہیں کہ جب روئے زمین کا بدترین شخص مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، اور قرآن کا وعدہ ہو چکا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ ایمان والوں گھبرانا نہیں، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اگر لوگ نبی کے دین کو چھوڑ کر بدل جائیں گے تو اللہ خود ایک جماعت کو لائے گا اس دین کی حفاظت کے لیے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آیت اتاری ہے، یہ اس وقت اتر رہی ہے جب حضور کا دور مبارک ہے، لیکن اس کا اطلاق، اس کا انطباق، اس کی تفسیر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں نظر آ رہی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں نے ارتداد علیہ باللہ شروع کیا، جس میں سے ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب تھا۔ اب تک عرب کے اندر ہونے والی جنگ میں جو کشت و خون کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑی جنگ کہا گیا وہ یہ ہے کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ آدھی پنڈلیوں سے اوپر تک خون وہاں پر موجود تھا، یعنی اتنے لوگوں کی ہلاکتیں اس کے اندر ہوئی ہیں۔ مسلمانوں میں حضرت سیف بن سیف اللہ، حضرت سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لوگوں کو بھیجنے کے بعد تیسرے درجے میں جب آپ کو بھیجا تو اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح لکھی، اور یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، اور مسلمہ کذاب جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور رعونت کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ اس وقت اس کے پاس عرب کے اڑیل قسم کے نوجوان موجود تھے جو پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے نظریہ ختم نبوت کو توڑنے کے لیے اور خود کو جھوٹا نبی، اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یمامہ کے مقام کے اندر اس کو پیوند خاک کیا۔ اس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے حافظ صاحب، جس میں تقریباً 700 صرف حافظ قرآن تھے۔ یہ وہ گویا کہ ایک ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تشویش میں تھے۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، کیونکہ یہ حضور کے بڑے معتمد کاتب تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اسی دوران حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، اور فرمایا کہ اتنے لوگ جو ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، تو قرآن کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو لوگوں کے سینوں سے، اور جو میں نے اشیاء بیان کی ہے جہاں پر یہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا، وہاں سے کھجوروں کی شاخوں سے، پتھروں کی تختیوں سے، وہاں سے لا کر ایک جگہ پر کمپائل کر دیا جائے، اور جو لوگوں کے سینوں کے اندر وہ محفوظ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی حدیث سے اس سوال کو اور اپنے اس اعتراض کو ظاہر کیا کہ یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، کیف افعل شیئا ما یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے جواب میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایسا ہے، لیکن واللہ ہوا خیر، کام تو بڑا بھلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے اس بنیادی مسئلے پر بحث کرتا رہا، لیکن عمر کا جو یہ جملہ تھا نا کہ واللہ ہوا خیر، کہ ہے یہ بہت بڑی بھلائی کا کام، فرمایا اس نے میرے سینے کو کھول دیا، اور مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ عمر جو کہہ رہا ہے، اب آپ دیکھیں نہ حضور کا ارشاد اس پر تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک کتاب پر لانا ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی قرینہ موجود تھا، حالانکہ حضور نے اس کو ترک کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب میں جمع کرنے میں اس عمل کو، وہ حضور سے ترک ہے، زبانی طور پر ترک نہیں ہے، عملی طور پر ترک ہے، یعنی حضور نے ایک جگہ پر ایک کتاب اور ایک جلد میں، ایک والیم میں قرآن کریم کو نہیں جمع کیا، اور وہ حضور سے ترک تھا۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کام سرکار نے نہیں کیا. نہیں تو کیا. یہی سوال ترک کا سوال حضرت ابو بکر صدیق نے عمر سے کیا رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور سے ترک ضرور ہے, یعنی حضور نے نہیں کیا لیکن اللہ ہوا خیر. تو فرمایا یہ جملہ جو میں نے حالات اور ضرورت کے اعتبار سے دیکھا تو میں نے کہا کہ بالکل تو نے ٹھیک کہا کہ ہے تو کام بڑی بہتری کا اور ضروری کام ہے. میں نے یہی بات حضرت زید بن ثابت سے کی. حضرت سیدنا فاروق سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا واہ واہ. جو میں نے اب عمر سے اچھا. کیا تھا. تو فرمایا جب میں نے حضرت عمر کی طرف سے جواب دیا کہ زید دیکھو واللہ ہوا خیر, کام تو بہت اچھا ہے, تو فرمایا اس سے زید بن ثابت کے ساتھ میرا مکالمہ چلتا رہا اور کنورزیشن ہوتی رہی ہماری. تو فرمایا حضرت زید کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا اور میں نے پھر اپنی ساری صلاحیتوں کو جوڑ دیا اس کام کے اندر کہ اب اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کتابتی شکل میں لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئے. اور اب دو گواہوں کے ساتھ, دو عادل گواہوں کے ساتھ لوگ حضرت سیدنا زید بن ثابت کے پاس آتے تھے, ان دو کی گواہی لے کر لکھا جاتا تھا. واہ واہ. اب اس میں ایک سوال عرض کر دوں, یہ نہ ہو کہ قرآن تو متواتر ہے اور تواتر کا اطلاق دو سے نہیں ہوتا ہے, وہ تو کثیر جماعت سے ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دو بندوں کی گواہ پر قرآن لکھا گیا ہے تو یہ قرآن متواتر کیسے ہوا؟ جی. تو اس کا جواب علماء نے پہلے دے دیا ہے اور جو حقائق پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ دو اس کے قرآن ہونے پر دو گواہ نہیں لائے جائے. کیا بات ہے شاہ صاحب. اس لیے کہ وہ تو خود ان کو بھی یاد ہے, واہ واہ واہ. جو آیت وہ لے کر آ رہا ہے وہ تو حضرت زید کو بھی یاد ہے, وہ تو حضرت ابوبکر کو بھی یاد ہے, وہ تو حضرت عمر کو بھی یاد ہے. جہاں 700 صحابہ شہید ہو گئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کتنی کثرت ہوگی حفاظ کی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم نے قرآن کو زبانی یاد کرانے میں جو بشارتیں دی ہیں, واہ واہ واہ. یعنی اس کے بدن کو قبر نہیں کھاتی, وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے. جب میرے جیسا اور آپ جیسا کمزور ذہن رکھنے والا شخص اس حفظ قرآن کی بشارت کو پا کر اپنے بچے کو قرآن حفظ کراتا ہے تو مجھے بتائیں جو وحی کے پہلے مخاطب صحابہ ان کے اندر حفظ قرآن کرنے کا جذبہ کس مقام پر ہوگا؟ کیا کہنے شاہ صاحب, سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ تو حضرت زید خود حافظ ہیں, تو انہوں نے اس حوالے سے دو گواہ نہیں منگائے کہ یہ قرآن ہے کہ قرآن ہونے پر نہیں, اس حوالے سے کہ حضور نے اس کو لکھوایا تھا, زبانی تو یاد کروا دیا تھا لکھوایا تھا, واہ لیکن واہ. لکھوایا تھا تو اس لکھوانے پر کتابت پر آپ نے یہ باریک سا فرق ہے سمجھ لیں. کیا بات ہے. تو کتابت کے حوالے سے دو گواہ منگائے گئے اور دو گواہ آیا کرتے تھے. اور اس میں بڑی مشہور بات ہے کہ جو امام الشان امام ملت والدین جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک حوالہ نقل کیا ہے بڑا زبردست, کیونکہ یہاں پر ایک اشباہ پیدا ہوتا ہے. ایک نام کے دو صحابی ہیں, خزیمہ بن ثابت اور ابو خزیمہ بن اوس. صحیح. کہ اب جو ایک آیت جو تھی سورہ توبہ کی آخر کی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آیت کریمہ ابھی تک نہیں آئی تھی. حفظ تو سب کو ہے لیکن جو قانون بنا دیا گیا ہے کہ کتابت کے حوالے سے دو گواہ, کیونکہ ایک عدالتی قانون بن گیا ہے, صحیح. تو یہ گواہوں کے تحت لکھا جائے گا. تو اب اس میں دو روایت ہے, یا تو اس کو ابو خزیمہ بن اوس سے لے کر آئے اور امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس کو حضرت خزیمہ بن ثابت لے کر آئے. تو جب وہ تنہا آئے اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ تمہارے ساتھ گواہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خود کہا, فرمایا زید تم اس کو نہیں پہچانتے ہو, یہ خزیمہ وہ ہے جن کے اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ نے دو کے برابر کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, کیا بات ہے حضور, تو کیا دو بات. کے برابر کیا. تو یہ سارے مبارک واقعات وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس طرح قرآن مرتب ہوا. میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری میرے سامنے ہے, یہ جمع القرآن کے اندر آپ نے یہ بحث لکھی ہے. کچھ لوگوں نے یہ اعتراض, کیونکہ بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے اور دین کی فلیکسیبلٹی کے ساتھ لچک سے وہ ذرا خائف ہوتے ہیں یا وہ اتنے غبی ہوتے ہیں کہ وہ دین میں لچک کو نہیں دیکھنا چاہتے. صحیح. وہ کہتے ہیں جس چیز کو رسول اللہ نے ترک کیا تو ترک بدعت ہے. ہمارے علماء 14 صدیوں سے سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ کسی چیز کا ترک, حضور سے کسی عمل کا ترک اس مسئلے کو بدعت نہیں کرتا. بالکل صحیح. کیونکہ یہاں پر دیکھیں جمع قرآن کا عمل ترک تھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہی سوال اٹھایا تھا جس پر حضرت عمر نے جواب دیا واللہ ہوا خیر, کہ حضور سید عالم سے یہ ترک ہے, لیکن کوئی چیز حضور سے ترک ہو جانا یا حضور کا اس کام کو نہ کرنا, ترک یہاں پر میں اردو معنی میں نہیں کر رہا ہوں, اس گویا کہ علمی زبان بات کر رہا ہوں, یعنی وہ کام جو حضور نے چھوڑ دیا. صحیح. یہ کہتے جی دیکھیے جناب 12 ربیع الاول حضور کے زندگی میں آیا اور 23 سال تک آیا, اتنی دفعہ آیا,
لیکن حضور سید عالم نے وہ کام نہیں کیا، سہولیات موجود تھی نہیں کیا. تو ہم نے کہا دیکھیے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتابت قرآن کا عمل موجود تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کیا. تو بعض لوگوں نے جو صحابہ کرام سے، یا آج تو ان لوگوں نے گویا کہ یتیمی طور پر ورثے میں لے لیا یہ سوال کہ جس کام کو رسول اللہ چھوڑ دیں وہ بدعت ہو جاتا ہے. یہ اصل میں شاطمان صحابہ کا سوال تھا. حضرت صدیق اکبر کی اس مبارک خدمت کو داغدار کرنے کے لیے انہوں نے کہا ابو بکر نے یہ کیا کام کر لیا؟ ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا. تو دراصل یہ سوال دشمنان صحابہ کا تھا. ان نادانوں نے اس سوال کو اٹھا کر پوری اہل سنت کے اوپر چسپا کر دیا. اس کا جواب حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر دیا ہے. آپ فرماتے وَإِذَا تَأَمَّلَ الْمُنصِفُ، اگر انصاف کا دل رکھنے والا شخص تھوڑا سے بھی اس بات پر سوچے اور تأمل کرے، ما فعلہ ابو بکر من ذالک، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا، جزم بانہ یعد من فضائلہ، یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ ان کے فضائل میں شمار ہوگا. وینویہ بعظیم منقبتہ، اور یہ ان کی بہت بڑی منقبت ظاہر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سید عالم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن حضور کا یہ حکم موجود تھا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ رائج کرے تو فرمایا فلہ اجرھا، اسے اس کا اجر ملے گا. واجر من عمل بہا، بعد میں جتنے لوگ اس کام کو، اب دیکھیں من سن فی الاسلام، یعنی جو ایجاب، من سن یعنی حدثہ، کہ جو اسلام میں ایک ایسا طریقہ ایجاد کرے جو اسلام کے مزاج و فکر کے موافق ہو، یا اسلام کی بنیادی چیزوں کو آگے چلانے کا سہارا بنے. اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی احکام کو آگے چلانے کے لیے سپورٹ دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے اجر ملے گا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور وہ سپورٹ والی چیز جس کے ذریعے دین کو سمجھا جا رہا ہے، آگے کے لوگ جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ اسی سہارے کے ذریعے، وہ سہارا دین نہیں ہے، دین تو یہ ہے لیکن اس سہارے کے ذریعے دین سمجھا جا رہا ہے. بہت اچھے ہیں. مینارہ مسجد کا وہ مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ اصل دین ہے. اصل دین ہے اذان، لیکن وہ لاؤڈ اسپیکر اور وہ مینارہ وہ اذان کو آگے پہنچانے کا سبب بن رہا ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے. واہ یہ بعد میں ایجاد ہوا. چلو لاؤڈ اسپیکر آج کی اجازت ہے تو مینارے تو بعد کی جناب جو ہے کہ وہ ایجاد ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اسلام کے بنیادی کام عقائد، جیسا قرآن بنیادی کام، اسلام کے بنیادی کام، حضور سید عالم کی محبت بنیادی کام ہے، ضروریات دین میں سے، سرکار کی تعظیم بنیادی دین میں، ہدایت کے لیے جناب جو ہے کہ قرآن کی حفاظت یہ ضروریات دین میں سے. تو لہٰذا یہ ضروری کام جس پر ایمان اور اسلام کی شناخت موقوف ہے، اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے دور اور جدید تقاضے کے تحت ان چیزوں کو اسباب بنایا جائے، بشرطے کہ اس چیز کو شریعت نے جائز رکھا ہو، اور اس کو سہارا بنا کر اس کے ذریعے اگر دین کو آگے بڑھایا جائے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے. تو فرمایا کہ فلہ اجرھا، اللہ اس ایجاد پر اس کو اجر دے گا. اور فرمایا حضور سید عالم نے وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، بعد میں جتنے لوگ اس کو استعمال کریں گے تو وہ جس نے ایجاد کیا تھا نا، ان سب کا اجر اس کو ملتا چلا جائے گا. تو حضرت علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ کیا ناشکری کر رہے ہو، صدیق اکبر نے اتنا بڑا کام کیا اور تم وہاں پر ان کے مقام پر نقد لگا رہے ہو کہ ابو بکر صدیق نے یہ کیا کام کر کے دکھا دیا جب رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے عبارت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل کے اندر ذرا بھی انصاف ہو، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمُنصِفُ مَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ فَضَائِلِهِ وَيُنَوِّيهِ بِعَظِيمِ مَنْقَبَتِهِ لِثُبُوتِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. آگے فرماتے ہیں فَمَا جَمَعَ الْقُرْآنُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا قیامت تک جب آپ قرآن کی حفاظت پر کام ہوگا تو یہ جمع قرآن کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا. اب یہاں پر اسی سے تھوڑا آگے چل کر ایک جملہ دیکھیے. حضرت سیدنا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصول بیان کرتے ہیں. قال وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام جو قرینہ یا سبب سے خالی ہو، وَكَذَا تَرْكُهُ، اسی طرح حضور سید عالم نے کسی کام کو چھوڑ دیا ہو، لا يدل علی الوجوب وعلی التحریم، فرمایا حضور سید عالم کا کسی کام کو نہ کرنا اس کام کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بنتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب یہی سوال آپ میلاد پر لے لیں.
ہائے ہائے ہائے، واہ یہی واہ سوال واہ۔ آپ عرس پر لے لیں، کیا بات ہے سوال یہاں صاحب۔ یہی ہوتا ہے کہ حضور نے نہیں کیا، ہاں، تو یہی علامہ ابن حجر، اور یہ عام شخص نہیں، یہ قانون بیان ہو رہا ہے، بہت اچھے، واہ واہ۔ کیونکہ یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق پر ہوا تھا، تو یہ قانون بیان ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور وَقَضَى تَرْكُهُ، حضور کا کسی کام کو نہ کرنا وہ اس چیز کو حرام نہیں کرتا، کیونکہ یہی کمزور ذہن والوں نے حضرت ابوبکر پر سوال کیا تھا کہ صحیح۔ جب حضور نے چھوڑ دیا تو تم نے کیوں جمع کیا؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر ہونے والے کاموں کے اندر۔ اب میں مختصراً، کیونکہ یہ بڑی لمبی تمہید ہے، حضرت عثمان نے کیا کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو تھا اس کو اکٹھا جمع کر دیا، اور رسم الخط جو ہے نا، میں ایک بات رسم الخط۔ اس کو سمجھنا ضروری اختلاف قرات میں، رسم الخط یعنی ہینڈ رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ سے اس کا پروناؤنس اور اس کا تلفظ بڑھتا، تبدیل ہوتا ہے۔ میں ناظرین سے کہوں گا غور کریں، کیونکہ یہ نقطے جو ہیں نا، یہ حضور کے دور میں نہیں تھے، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں تھے، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھے، حضرت عثمان کے دور، یہ نقطے نہیں تھے۔ نقطے نہیں تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ آسان لہجے والی اردو میں کہتے ہیں نقطوں کا شوشہ، یعنی جیسا نون ہے، تو یہ نون کا جو شیپ ہے نا، جی، اس کے اندر جو نقطہ ہے، اس زمانے میں نقطے نہیں تھے۔ تو صحیح۔ ہمیں کیا پتا چلے گا یہ ساکن ہے یا نون ہے یا جناب یہ کیا بن رہا ہے؟ جیسے دال ہے، دال، اب دال کے اوپر آپ نقطہ لکھتے تو کیا بن جاتا ہے؟ غال۔ را ہے، را کے اوپر آپ نقطہ دیتے تو کیا بن جاتا ہے؟ زا۔ سین ہے، سین کے اوپر آپ 3 نقطہ دیتے تو کیا بن جاتا ہے؟ شین۔ ہا ہے، ہا کے پیٹ میں ایک نقطہ دیتے تو کیا بن جائے؟ جیم۔ ہا کے سر پر ایک نقطہ دیتے تو خا۔ اہل عرب کو نقطوں کی حاجت نہیں تھی، وہ خود سمجھ جاتے تھے یہاں خا پڑھنا ہے، جیم پڑھنا ہے، غال پڑھنا ہے، زا پڑھنا ہے۔ تو یہی تھی اختلاف قرات، کیونکہ عرب کے 8 فصیح قبیلے تھے اور ان کے لہجے الگ الگ تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا حتّا، عربی زبان میں ہم کہتے ہیں حلوے والی ہا سے حتّا، وہ عین سے کہتے تھے عطا۔ اب لہجہ الگ ہے، معنی ایک ہے۔ صحیح۔ اب چاہے عطا پڑھیں، عطا عین کے ساتھ عطا، یا ہا کے ساتھ پڑھیں حتّا، وہ پڑھتے تعلم، وہ پڑھتے تعلم۔ تو اب آپ دیکھیں اعراب اوپر نیچے ہو رہے ہیں لہجے کی وجہ سے، صحیح۔ لہجہ مختلف ہو رہا ہے، لہجہ مختلف ہو رہا ہے، لیکن معنی ایک ہے۔ اس کی گزارش اللہ کی بارگاہ میں حضور نے کی، یا رسول اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما، کہ وہ خصوصاً حضور نے بوڑھوں کے لیے کہا کہ جو بوڑھے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں ان کا اپنے قبیلے کے اعتبار سے لہجہ ہے، اور وہ لہجہ غیر فصیح نہیں ہے، صحیح، وہ بھی فصیح ہے، اصل عرب کا وہ لہجہ ہے، لیکن 8 قبیلے ہیں اور وہ 8 قبیلے کے جو لہجے ہیں وہ عجمی نہیں ہے، وہ بھی فصیح ہیں، لیکن حضور جو ہیں قریشی ہیں، تو قریش کا کسی لفظ کو بیان کرنے کا انداز اور ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ملی، تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میری امت کے بوڑھے ہیں، ان کو اب کہاں کہا جائے کہ وہ اس لہجے پر آئیں۔ عمری اب اس لہجے میں آنا اور ایک پر زبان بن چکی ہو، پھر اس زبان کو اس طرف پھیرنا تو بڑی مشقت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے بوڑھوں کو اجازت دے دی۔ مسلم شریف کتاب القرات کے اندر موجود ہے کہ میں نے اپنے رب سے کہا، جب ابی بن کعب مسجد میں بیٹھے تھے جو سید القراء ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آدمی نے بڑے عجیب طریقے سے قرآن پڑھا ہے، تو یہ مسئلہ لے کر جب حضور کے پاس گئے، تو میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر برکت عطا فرمائی، اور پھر رب کی بارگاہ میں جب دعا کی تو کہا یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر، تو رب نے فرمایا حبیب 3 لہجوں کی اجازت ہے، فرمایا آسانی کر، فرمایا 5 لہجوں کی، فرمایا آسانی کر، فرمایا 7 لہجوں کی۔ واہ واہ واہ، تو یہ 3 دفعہ حضور کی دعا پر ان قبیلوں کو رخصت دے دی گئی کہ آپ اپنی مدر ٹنگ کے اندر جو فصیح ہے اس میں آپ قرآن پڑھیں گے۔ صحیح۔ اور سرکار دو عالم سے رب نے فرمایا کہ حبیب یہ جو 3 دعا تو نے مجھ سے دی ہے نا، تو 3 آپشن میں تجھے اور دے دیتا ہوں، واہ واہ واہ، تو 3 اور مانگ لے۔ تو سرکار نے پہلی دعا مانگی اللہم اغفر لی امتی، ایک آپشن یوز کیا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا مانگی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسرا جو آپشن تھا سرکار نے فرمایا وہ جو اللہ نے 3 دعا مانگ کر، جو میں نے خود اپنی مرضی سے مانگی اور اللہ نے 3 دعا میں 7 لہجے دیے، تو اس 3 پر خدا نے 3 آپشن جو اور دیے، 2 تو میں نے دنیا میں مانگ لی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور فرمایا تیسری دعا میں نے قیامت کے لیے چھوڑی ہے، جس دن ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ، تو اس سے گویا کہ خلاصہ یہ ہوا، بہت مختصر کریں تو یہاں سے آپ کو ضرورت پیش آ گئی، سمجھ میں آ گئی کہ لہجہ مختلف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لہجے پر کام نہیں کیا، بالکل صحیح۔ آپ نے قرآن کو کمپائل کیا، اور کمپائل کر کے ایک نسخہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھا، ایک سیدہ حفصہ کے پاس رکھ دیا گیا ہے، تاکہ آئندہ کوئی کام ہوگا تو یہ ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے دور میں ارمینا کے مقام پر جب جنگ چلی
تو حضرت حذیفہ بن یمان وہاں موجود تھے، اور وہی جھگڑا جو ابی بن کعب کا بھی میں نے عرض کیا وہ جنگ کے اندر 2 صحابہ کو ہو گیا، میں نے صحیح پڑھا، تیرا تلفظ صحیح نہیں، تیرا پروناؤنس صحیح نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے آ کر عثمان غنی سے کہا کہ اس امت کو قتل ہونے سے، ایک دوسرے کی گردن کو کاٹنے سے بچائیے۔ فرمایا کیا ہوا حذیفہ؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ لہجے پر انہوں نے تلواریں نکال دی ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین کا جو احسان اس امت پر رہا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وہ رہا کہ آپ نے فرمایا کہ جس لہجے میں رسول اللہ نے پڑھا تھا لغت قریش، اسی لہجے میں حافظ صاحب حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسی لہجے میں اس کی کتابت ہوئی ہے، تاکہ کتابت جیسی ہوگی تو لہجہ وہی نکلے گا۔ کیا بات ہے، جیسا حضرت فرما رہے تھے تلفظ کا، جیسی کتابت ہوگی، جیسا رسم الخط ہوگا، جیسی ہینڈ رائٹنگ ہوگی، ویسے اس کو پروناؤنس کیا جائے گا۔ تو آپ نے پھر اس کو لہجہ قریش پر قرآن کی دوبارہ کتابت کی گئی، اور اس کو گویا کہ مختلف ممالک کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر باقاعدہ بھیجا گیا، اور بڑے بڑے صحابہ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ اس لہجے پر آپ امت کو جمع کریں۔ آج یہ سارا اجر حضرت ابوبکر کو پہنچتا ہے کہ قرآن جمع ہے، اور اللہ کروڑوں رحمتیں سے ان عثمان غنی کے قبر مبارک پر اتارے کہ آج حافظ صاحب شرق سے لے کر غرب تک قرآن وہی، امریکہ والے کے ہاتھ میں بھی وہی قرآن ہے، پاکستان والے کے ہاتھ میں بھی وہی قرآن ہے، رشیا والے کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، کیپ ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس بھی وہ قرآن ہے، آسٹریلیا، فیجی آئی لینڈ جہاں دنیا وہاں پر بھی وہی قرآن ہے، تو جناب عرب میں بھی قرآن ہے۔ جیسے قرآن وہ ہے نا، ویسے پروناؤنس بھی وہی ہے۔ جیسا پاکستانی اس آیت کو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی طرح عرب پڑھتا ہے، اسی طرح یورپ پڑھتا ہے، اسی طرح امریکہ پڑھتا ہے، پوری دنیا پڑھتی ہے۔ یعنی قرآن میں ملاوٹ کرنے کا سارے دروازے بند کر دیے گئے، اور یہ کام اللہ نے ان صحابہ سے لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں گڑبڑ کب ہوتی ہے کہ جب چیز اپنی طرف سے ملا دی جائے، تو اس گڑبڑ کو بچانے کے لیے قرآن کو کمپائل کر دیا گیا۔ گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ جب لہجے کو بدلا جائے۔ اس دروازے کو بھی عثمان غنی نے بند کر دیا، یعنی پوری دنیا میں قرآن بھی ایک ہے اور لہجہ بھی ایک ہے۔ یہ وہ دور تھے کہ امت اگر 1000 نہیں اربوں سال بھی زندگی پالے تو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا مولا کائنات، زید بن ثابت اور حضرت عثمان اور ان جمیع صحابہ کرام کا شکر ادا نہیں کر سکتی جو اس امت کی وحدت کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب نے جمع قرآن کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے فرمائی، شاید اس سے پہلے آپ کو اور مجھے کسی نے اس انداز سے نہیں سمجھایا ہوگا، بالکل واضح کر کے ایک ایک بات کھول کے رکھ دی۔ بلکہ میں سوچتا ہوں کہ لوگ حیران ہوں گے کچھ کہ جس طرح 1400 سال پہلے کچھ معترضین شوشے چھوڑتے تھے، چٹکلے چھوڑتے تھے نا، تو وہ اس وقت ان کا جواب دے دیا گیا، اور بڑے زبردست انداز سے دے دیا گیا۔ آج وہی انہی کی ذریت میں جو لوگ ہیں یہی کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے ان کو کنفیوز کیا جائے، اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ تو جواب تو پہلے دیے جا چکے تھے، تو آج بھی الحمدللہ وہی جواب ہمارے علماء حق دہراتے ہیں، اور ان کی ان تمام غلط باتوں کو وہ کہتے ہیں نا دفن کر کے آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر جو سچا مسلمان ہے وہ قرآن پاک سے اسی طریقے سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے پڑھتا ہے، اور اس طرح کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا، آخر سے مراد جو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جب بھی قرآن پاک کو آپ جب پڑھ رہے ہو نا، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ضرور ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا آخر میں کہ ان کا امت پر واقعتاً احسان ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ جو ایک لہجہ ہمیں عطا ہو گیا، جو یقیناً اللہ اس کے رسول نے ہی عطا فرمایا اور ان صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، الحمدللہ یہ ان صحابہ کرام کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اس کو اس انداز سے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے۔ مفتی صاحب، وہ ناظرین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے سوالات بھی تو کچھ ہیں، وہ کچھ اپنے سوالات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات موضوع سے ذرا ہٹ کر ہوتے ہیں۔ موضوع پر بھی ہم کلام جاری رکھیں گے، مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ جی، ہر انسان کے کندھوں پر الگ الگ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ دوسرے کے کندھوں پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے الگ فرشتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹڈ بات ہے۔ اگر وہ کہیں اور ذمہ داری پر نہیں مامور ہوتے تو پھر یہ کہاں تشریف لے کے جاتے ہیں؟
سورہ والتین کی تفسیر کے اندر صاحب تفسیر روح البیان انہوں نے اس بات کو لکھا، حضرت حافظ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں ڈیوٹی دی، ہم نے تیری رحمت اور فضل سے مکمل کی، آج یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمانوں میں اب تیری تسبیح کو بیان کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے آسمان تو میرے پہلے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تو وہ فرشتے پھر کہتے ہیں پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے تم ایسے کرو، جس بندے کے کندھوں پر تھے نا تم اس کی قبر پر چلے جاؤ۔ باری تعالیٰ ہم وہاں کیا کریں؟ فرمایا اگر بندہ مومن و مسلم ہے، سبحانی و کبرانی و حللانی، وہاں کھڑے ہو کر میری تسبیح، میری تکبیر اور میری تحمید بیان کرو۔ پھر فرمایا وقت باہ العبدی، پڑھتے تم رہو اور لکھتے میرے بندے کے نامہ اعمال میں رہو۔ سبحان اللہ، یہ بندہ مومن کے لیے وہ فرشتے اس کی قبر پر آ کر یہ ذکر الہی کرتے رہتے اور اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں اگر بندہ فاسق، کافر اور مجرم ہو تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ اشارہ دیا ہے، یہ شرح الصدور کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عذاب اور اس کے نامہ اعمال میں جو گناہوں کا سلسلہ اس کا زندگی میں جاری رہتا ہے اس اعتبار سے ہی کام جاری، اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اس بندے کے لیے رحمت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ہر کے لیے الگ فرشتے ہیں، لیکن بعد میں کہاں جاتے ہیں یہ ہم نے بطور لنگر آپ کو عرض کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں۔ جو شخص کلمہ گو مسلمان ہو لیکن عذاب قبر کا منکر ہو تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے، اور کیا عذاب قبر کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ جی عذاب قبر برحق ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ یاد رکھ لیں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ گمراہ اور شدید ترین گمراہ اور اشد ترین گمراہ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ہاں بعض صورتوں میں یہ کفر بھی بنتی، اس لیے اس طرح کہ جب وہ یہ کہے کہ موت بھی کوئی شے نہیں ہے اور قیامت والے دن اٹھنا ہی کوئی چیز نہیں، تو کیا تم نے قبر، اس نے اب سب کچھ کو لپیٹ دیا ہے، چونکہ یہ جو حشر نشر ہے یعنی مرنے کے بعد اٹھنا یہ ضروریات دین کے عقائد میں سے ہے، تو اس کا انکار تو کفر ہے۔ یہ صورتیں کیٹیگری ہوتی ہیں کہ اس کے جملوں میں کیا کچھ ہے، سمجھ آئی؟ تو باقی صرف مطلقاً طور پر جو انکار کرے کسی بھی لا علمی کی وجہ سے تو اس بندے کے لیے یہ کہ وہ گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، لیکن صرف عذاب قبر نہیں، ساتھ یہ بھی پوچھا کریں کہ قبر کے اندر صرف عذاب ہوتا ہے یا اللہ کی کوئی رحمت و نعمت بھی ملتی ہے؟ یہ دو چیزیں ہوگی تو پھر واضح ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو گناہگار مجرم ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، اور جو نیکوکار ہے اس کی تو قبر کوئی جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، بلکہ بعض ایسے بندے ہیں جن سے قبر کے سوال ہی نہیں ہوتے، جیسے کوئی جمعے والے دن فوت ہو جائے، اسی طرح کوئی حافظ قرآن فوت ہو جائے، اسی طرح شہید ہو جائے، تو اسی طرح رمضان میں فوت ہو جائے، تو مطلب یہ اس کی پھر بہت ساری شاخیں آگے نکلتی ہیں۔ سر دست آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب میں نے عرض کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں، ہمارا جو عنوان تعارف قرآن، اس کا بہت اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو اس کا ترجمہ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہ ہو، تو حضرت اس سے کیا مراد ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالے حضرت۔ اگر یہ دیکھا جائے تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمتوں کا ایک سمندر ہے یہ آیت کریمہ کا اتنا اللہ حصہ، اکبر، واہ، اور بالخصوص یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان علم ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے قرآن مجید یہ کتاب ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خشک ذرہ اور تر ذرہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ صحیح۔ تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ کائنات کی ہر چیز کا علم اس تک انسانی عقول کی دسترس ہو یا نہ ہو، قرآن میں بہرحال وہ بیان ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا جب یہ بات پکی ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو ہر چیز ہے نا محبوب ہو وہ ہم نے آپ کو سکھا دی۔ تو اس کا یہ مطلب نکلا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب علوم اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے تحت ایک ہوتا ہے نبی کے لیے یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے، یاد رکھ لیں ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبوت کی خصوصیات میں سے غیب کا علم ہونا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو غیب کی، لفظ نبی کا معنی میننگ یہ ہے،
غیب کی خبریں دینے واہ، والا. واہ. اب نبی کو نبی کہو اور غیب نہ مانو، اس سے بڑی جہالت تو نہیں ہو سکتی. اچھا یہ تو خاصیت ہر نبی کی ہے کہ اسے اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کے نزدیک ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ان آیات کے تناظر میں یہ کہنا، یہ اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا. اللہ. لیکن اس کو بعض کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا. نہیں، میں نے کہا یہ عطائی ہے، یہ حادث ہے. جو اللہ کا علم ہے وہ اس کا اپنا ہے اور اسے نہ فنا ہے نہ حدوث ہے. کیا بات ہے. یہ اصل اس کی تفصیل ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ایک پہلو. قرآن مجید برہان رشید میں سے بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے. یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. یقین فرمائیے علماء نے یہاں بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے اور یہ بات منٹ میں سمجھ آ جائے گی کہ آقا کریم علیہ السلام کو کتنا اور کس چیز کا علم ہے. فرمایا دیکھیے الرحمن علم القرآن. اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا. کس کو؟ علماء تفسیر کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد آقا کریم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ نے محبوب کو سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب سکھایا کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سکھائی کیا چیز ہے؟ کتاب. کتاب میں ہر چیز، کوئی ایک چیز جو نہ ہو وہ ہے جھوٹ. جو اس کو جھوٹ کے علاوہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے. ہر چیز، فضل و کرم، مہربانی، دنیا آخرت سب کچھ موجود ہے. اچھا اس میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جنہوں نے سیکھا ہے وہ کون ہے؟ میرے حبیب کی ذات ہے. اور میرے حبیب کے سیکھنے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. صحیح. تو جب سکھانے والے میں کوئی کمی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، نہ قرآن میں ہے لا ریب فیہ، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محبوب ہے جن کو رب نے خود سکھایا، ان کے سیکھنے میں کمی نہیں ہے، تو پھر بتائیے وہ کون سا علم ہے جو محبوب کے پاس نہیں ہے؟ اور پھر قرآن مجید برہان رشید نے باقاعدہ اس بات کو اور بھی کھولا ہے. اور وہ کیسے؟ وما هو علی الغیب بضنین. فرمایا اس کا جو ترجمہ آسان ہے وہ یہ ہے، فرمایا اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں تفسیروں میں اس ہوا سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے اور ہوا سے مراد محبوب پاک علیہ السلام کی طرف بھی یہ ضمیر راجع ہے. اب یہاں پر جواب یہ بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد اللہ ہے جو غیب بتانے میں کسی قسم کی کمی نہیں فرماتا. میں نے کہا بیٹا اگر یہ بات بھی ہو نا، اسی پر آ جاؤ تو پھر بھی ہماری بات ثابت ہوگی. کیوں؟ میں نے کہا اللہ غیب بتانے میں کمی نہیں فرماتا. کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر بتایا کس کو ہے؟ یہ بتاؤ نا، وہ سارا غیب بتایا کس کو ہے؟ یہ تو نہیں بتا. تو میں نے کہا میرے بچے اگر پتا ہوتا تو سنی ہوتا نا. اب یہ قرآن مجید میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا غیب کا جاننے والا اللہ ہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیتا، لیکن جب وہ رسولوں پہ راضی ہو جائے تو رسولوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے. مسلط ہونا اور چیز ہے اور عطا ہونا اور چیز. ہمارا بھی عطائی. تو اب اللہ نے اگر غیب ہی بتایا تو بتایا کس کو ہے؟ یہ اللہ من ارتضی من رسول کہتا ہے رسولوں کو بتایا ہے. تو رسولوں کون پسندیدہ؟ سارے پسندیدہ ہوتے ہیں نا، سب سے پسندیدہ کون ہے؟ تو یہ بات بتانی پڑے گی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. تو یہ قرآن مجید کی آیات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا کہ محبوب ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا نا، یعنی قرآن، اس میں ہر چیز ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سکھایا اور بتلایا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کھول کر میرے محبوب کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اور یہ قرآن مجید برہان رشید اگر ان کو نہ مانا جائے تو بہت ساری آیات کا انکار ہوتا ہے. دیکھیے ابھی احادیث کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں، جو کہتے ہیں غیب نہیں ہے تو پتہ نہیں. اب اللہ کے بندو آپ جنگ بدر کو پڑھ کے دیکھ لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آقا کریم ایک دن پہلے بتا رہے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ بنے گا، یہاں فلاں. تو کیا ہے نا یار. تو یہ جو کہتے ہیں کہ علوم خمسہ بیچ میں نہیں ہے، تو میں نے کہا دیکھو یہ مرنے کی بات بھی نبی پاک نے بتا دی. حضرت سیدنا امام علی مقام کی ولادت سے پہلے آپ نے اپنی چچی حضرت ام الفضل سے بتایا تھا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور آپ پریشان نہ ہوں. کیوں؟ وہ خواب انہوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی پریشان. کیا خواب دیکھا ہے حضور آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے. تو میں تو پریشان ہوگی کہ حضور آپ کے ساتھ یہ معاملہ. تو فرمایا پریشان نہ ہو، میری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا کرے گا اور سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کو تو موسم کے بارے میں آپ کو پتا ہے،
ٹھیک ہے. واہ واہ. جو بھی یہ آیت پڑھتے ہو بھائی آپ اس کو دیکھو, اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرما دیا واہ ہے. واہ بس اوقات وہ روایتیں پڑھتے ہیں جس میں یہ پتہ نہیں, یہ میں نے کہا وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے کہ محبوب اس کو بیان نہ کریں, حکمت کے تحت ہے کہ اس کو بیان نہ کریں. بس اوقات سوالیہ انداز جو بیان کیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ ہی نہیں. تو سوال کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب اللہ تو ہر شے جانتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب. تو سوال کرنا عدم علم کی دلیل نہیں ہے, بلکہ سوال بسا اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ یہ محبوب شخصیت ہے اور اس سے گفتگو کا آغاز ہو جائے, یہ اس انداز میں بھی ہے. تو لوگ ہر چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں, جبکہ قرآن مجید کی آیات تو یہ بات کو پڑھا جائے تو یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو غیب کا علم اور وہ ما کان و ما یکون اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اس آیت میں آقا کریم علیہ السلام کی شان علم کو بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت آپ بہت فلو میں جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت مکمل ہونے لگا ہے, پھر میں شاہ صاحب کی طرف آؤں گا. یہ ارشاد فرما دیں حضرت کہ قرآن پاک کو جو نظر آتش کرنے کے واقعات جو رونما ہوتے ہیں, جو ظاہر بات ہے اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں, تو ایسے میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ حضرت حافظ صاحب پہلے تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ضمیر کے دروازے پر ایک دستک بھی ہے. وہ اس اعتبار سے جو مجھے سمجھ آئی ہے, میں اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, قرآن مجید کی قراءت کے حوالے سے اس وقت کی جتنی کمیونٹی ہے کسی بھی ملک میں مسلمانوں کی رہ رہی, وہ بڑے غافل اور سستی کا شکار ہے. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے, محبت کرتے, تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ کوئی کتاب ہے اور اس کی اتنی عزت اور عظمت ہے, اس کے ہم نے قریب تک نہیں جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ضمیروں کے دروازے پر دستک بھی ہے کہ جب تم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے تو اب دشمن یہ حشر کر رہے ہیں. یہ پہلی بات ہے. تو اس لیے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں, اور ان کے اندر عمومی طور پہ 30 روزے ہی ہوتے ہیں. کوئی چاند پہلے چڑھا دے, بڑا شوق ہوتا ہے نا چاند چڑھانے کا بھی, اور جب چاند چڑھتے ہیں تو پھر جب اترتے ہیں تو پھر وہ کبھی دوبارہ نہیں چڑھ سکتے. یہ کئیوں نے ایسا کیا. کیوں حضرت شاہ صاحب, یہ جو ایسے بھاگ بھاگ کے چاند چڑھاتے تھے نا, آج دیکھو ان کے چاند اترے ہوئے ہیں اور ملتے بھی نہیں کہیں پر. تو دین کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر آ کے پنگا لینا اور مداخلت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے رزلٹ سب کے سامنے ہیں, یہ ماضی قریب کی مثالوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے. ففہم فتدبر. میں یہیں پر رکتا ہوں. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ 30 دن عمومی طور پر رمضان کے ہوتے ہیں. اگر ہم ہدف بنا لیں کہ روزانہ کا ایک پارہ پڑھیں گے, ادھر سے روزے ختم ہو, ادھر سے قرآن کی قرات ختم ہو, اور صبح عید پڑھنے کا بھی مزہ ہے, مبارک دینے کا بھی مزہ ہے, مبارک لینے کا بھی مزہ ہے. اچھا, پہلا تو یہ مشورہ ہو گیا, اور یہ قرآن کی طرف سے جو دستک تھی جو مجھے سمجھ آئی وہ. دوسری بات یہ ہے, ہمارے جتنے اقوام عالم میں مسلمان ممالک اور ان کے لیڈران ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہ پوری یورپ کنٹری اور جتنی کمیونٹی باقی ہے مسلمانوں کے علاوہ, ان کو بتائیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ شخصیات اور کچھ تمہاری مقدسات ہیں, کتب کی صورت میں بھی, نشانیوں کی صورت. تو ہماری مقدسات میں یہ کتاب, یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بڑی عزت و اہمیت کی حامل ہے, تاکہ ان کو بتایا بھی جائے کہ آپ جیسے ہم مسلمان ہونے کے باوجود نہ تورات, نہ زبور, نہ انجیل, نہ کسی اور صحیفے کی بے حرمتی کرتے ہی نہیں, حالانکہ کنفرم ہے ملاوٹ ہے اس کے اندر, لیکن ہم پھر نہیں کرتے. تو پھر تم ہمارے سچے اور اچھے اور پیارے قرآن کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سرپرستی بسا اوقات کئی ملکوں کے اندر گورنمنٹ کرتی ہے, ان کی سرپرستی اور نگرانی اور سیکیورٹی میں یہ کام دیے جاتے ہیں. تو پھر مجھے پہلی تو بات ہے ان کو سمجھانا چاہیے تمہارا طریقہ غلط ہے, اور دوسرا ان کو یہ بھی باور کرانا چاہیے کہ تم تھونپتے تو ہمارے اوپر ہو کہ تم ہو دہشت گرد. اب بتاؤ دہشت گرد قوم ہے, تم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. تم اپنی سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہو, حکومتی سرپرستی میں. ہمارے یہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا, اور پوری دنیا میں نہ ہوا نہ ہوگا, چونکہ ہمارا دین دین محبت بھی ہے, دین امن بھی ہے, لیکن بھول میں نہ رہنا دین غیرت بھی ہے. تو اس واسطے یہ دوسرا پیغام ان کو بتانا چاہیے کہ یہ قرآن ہے اور اس کی عزت اور احترام تمہیں بھی کرنی چاہیے, اور اس کو بتانا چاہیے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جناب, آپ اس قرآن کے ساتھ یوں نہیں کر سکتے. یہ ہے دوسری بات. مفتی صاحب اپنے معاملے میں تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمیونٹی سٹینڈرڈز لگائے ہوئے ہیں کہ یہ بات نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا پر یہ اس طرح نہیں کر سکتے, اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں, زندگیاں وابستہ ہیں, ہماری آخرت اس کے ساتھ ہے.
اور اس کے معاملے میں ان کو کوئی ہوش نہیں، کوئی خیال نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں ڈبل حضرت، اسٹینڈرڈ ہوا نا یہ تو. یہ اس کو دوہرا معیار کہتے ہیں. دوہرا معیار کے. اور اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں حضرت حافظ صاحب؟ ستم ظریفی یہ ہے، حضور قبلہ شاہ صاحب ستم ظریفی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے آزادی اظہار کا حق، جو چاہے کرے. تو میں نے کہا پھر ان ممالک سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے ملکوں کی عدالتیں ذرا بند کر دینا، جو چاہے کرے، وہ جیسے چاہے لوٹے گھسوٹے قتل کرے اور جہاں سے چاہے فیصلے کرے. تم کیوں بیٹھے؟ نہیں، یہ ہمارا ایک نظام ہے. میں نے کہا تیرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، تو وہاں کچھ نہیں کرنے دیتا. قرآن نے تو پوری دنیا کو نظام عطا کیا ہوا ہے، پھر اس کے اندر یہ کیوں خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں، کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار ہے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے. اور یہاں پر مجھے افسوس ہوتا ہے کئی ہمارے مسلم ممالک بھی اندر بھی بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ ان کا پالتو ہونے کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں اس میں جو چاہے کرے. نہیں، کوئی بھی نہیں کر. اس کے مفہوم کے اندر بھی غلطی پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ایسے لوگوں کا بر وقت تدارک کر لیا جائے، سد باب کر دیا جائے، تو آئندہ سے کوئی بندہ ایسی یہ گندی حرکت نہیں کر سکے گا. تو قرآن مجید جلانے کے واقعات ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی کہیں گے آپ بھی جاگ جاؤ یار، اس قرآن سے محبت کر لو. تم نے جو بھی بات ہے لفظ مولوی کے ساتھ نتھی کر کے تم نے قوم کو بتا دیا کہ مولوی یہ ہے، مولوی یہ ہے. اور اچھا مولوی نہیں بچا سکے تو تم ہی بچا لیتے نا، تم تو وہاں جاتے ہو نا. خدا کا خوف کرو، جتنا قرآن ہمارا ہے اتنا تمہارا بھی تو ہے نا. تو یہ مولویت کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے. ہمارے تو حضرت حافظ صاحب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے یہاں تو سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں. حکومتی طور پہ کس مدرسے کی سرپرستی ہو رہی ہے؟ کہیں سے فنڈ نہیں آ رہا. لیکن اس کے باوجود سلام ہو، اور لاکھوں سلام ان علماء کو جنہوں نے قرآن و حدیث کا چراغ بجھنے نہیں دیا ہے. اور یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو مخیر حضرات اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور علماء کی تنخواہوں کا، بجلی کے بلوں کا اور کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرتے ہیں. اس پر بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب کھالیں دینی ہوتی ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جتنے بھی لبرل قسم کے ہوتے ہیں مدارس اور علماء کے دشمن، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہماری کھال ادھیڑ کے دی جا رہی ہے. او جانوروں، جانور کی کھال ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بھی ریٹ پچھلے 5-10 سالوں سے اتنے گرا دیے گئے کہ اتنے کی کھال نہیں ہوتی جتنے کا خون ایک طالب علم کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے. لیکن میرا رب مہربان ہے، تم جو مرضی کر لو. یہ تو آواز یزید نہیں دبا سکا تھا، حسین نیزے پہ بول پڑے تھے. تو یہ آج کل کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دین کا کام ہوتا رہے گا. لیکن جو بھی معاون ہوتے ہیں، خدا تمہیں دنیا آخرت میں سلامتی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، تعارف قرآن پر تو آپ نے کمال کی گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آخر میں نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ جو عطا فرمایا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں مقاصد قرآن کا علم نہیں ہوگا تو ہم ظاہر بات اس کے مطابق زندگی تو نہیں گزار پائیں گے. میں چاہوں گا اس پر بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ مقاصد قرآن کیا ہے. دیکھیں، قرآن جو ہے ہدی للمتقین. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کوئی ریاضی کی کتاب نہیں، کوئی میتھمیٹکس کی کتاب نہیں، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کسی بھی علم میں مہارت رکھنے والا شخص قرآن کریم کی کسی آیت سے انسپائر ہو کر، متاثر ہو کر وہ پوچھتا ہے کہ اس میں فلاں علوم ذکر کیے گئے ہیں، تو کیا قرآن اس کی کتاب ہے؟ تو علماء جواب کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. ایک انسان کو حق سمجھنے کے لیے اور فطرت کے بنیادی تقاضوں کو جاننے کے لیے، اور انسانیت جن بنیادی حقوق کا تقاضا کرتی ہے، قرآن ان تمام علوم کی طرف اشارہ کرے گا جس سے انسان کا شعور بیدار ہو جائے اور اس کے طبیعت میں جو استعداد اور صلاحیت ہے وہ برانگیختہ ہو جائے. یہ قرآن کا موضوع ہے اور وہ ہے ہدایت. اب آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کا انقلاب، آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی کئی صحائف اترے، اس نے وہ انقلاب روئے زمین پر قائم نہیں کیا جو قرآن کریم نے کر کے دکھایا. قرآن کریم نے وہ انقلاب قائم کیا ہے کہ لوگوں کو پتھروں سے اٹھا کر ان کے رب حقیقی کے سامنے پہنچایا، لوگوں کی جان لینے والوں کو لوگوں کی جانوں کا محافظ بنایا، لوگوں کے ساتھ قتل و غارت کرنے والوں کو عادل بنایا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والوں کو ان کا محافظ بنا دیا، لوگوں کے اندر اپنے اور غیر کے درمیان فرق کرنے والوں کو یکسوئی کی طرف لے آیا. قرآن کریم فرقان حمید نے یہ بنیادی تقاضے گویا کہ ذکر فرمائے. سب سے بڑا مقصد یہ ہے جو قرآن کے مقاصد میں ہدایت ہے، اور ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور وہ اپنے رب کے حقوق کو پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کی اپنی عبادت کے لیے،
اور وہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یعرفون، وہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے کہ وہ عبث اور بیکار نہیں بنایا گیا، جسے احسن تقویم کہا گیا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے خوبصورت ماڈل یہ آسمان، یہ زمین اور یہ کہکشاں اور یہ لالازار اور یہ سبززار یہ جو بنے، قرآن کریم نے جسے احسن تقویم کہا ہے، یعنی تقویم بمانا عدل پر، بالکل بیلنس پر، وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو احسن تقویم قرار دیا تو اتنا قیمتی، اتنا باصلاحیت اس کو بنایا ہے، تو آخر اس کا بنانے والا کون ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس حقیقت سے گویا کہ قرآن کریم اس کو واقف کرتا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس کو یہ بتائے کہ تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم نے کہاں جانا ہے اس کے بعد۔ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور تمہارے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا جو حق ہے توحید کا، یہ بنیادی حقوق میں سے ہے، اور جب بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حق کو جان لیتا ہے تو وہ ہزار سجدوں سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی پر جب آتا ہے تو وہ دنیا کے تمام بنیادی تقاضوں کو جان لیتا ہے اور حقوق کو جانتا ہے، اور اس کامل تفسیر کو ہدایت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات الحمدللہ دیکھیں کیسے محبتوں کے سلسلے ہیں، کتنا کچھ ایک نشست میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام کی بہت ساری تیاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مختصر سے وقت میں اتنی ساری معلومات کا خزانہ ہمیں ہی عطا کر کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب کا بھی بہت شکریہ، سمر عباس صاحب کا شکریہ، ثنا خانوں کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ افطار کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ کل افطار کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔